بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ صف کا درس شروع ہونے والا ہے۔ اس سورہ پاک کی خصوصیت سب سے پہلی یہ کہ یہ مدنی ہے، بعض مفسرین کے نزدیک مکی بھی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر جمہور اکثر میجورٹی جن مفسرین کے ہیں وہ مدنی ہی کی طرف ہے۔ اس میں 221 کلمے اور 900 حروف ہیں۔ 221 کلمے اور 900 الفابیٹس حروف ہیں۔ آیت 14 ہے۔ اس میں تو آیت 14 ہے۔ چھوٹا ہی سورہ ہاں بھی چھوٹا ہے، اس سے پہلے کی جو ہے ٹھیک ہے 14 ہے اس میں۔ خیر، سورہ صف جو خصوصیت ہوتی ہے اسے پاک کی کہ سورہ سے پہلے جو آغاز کرتے ہیں وہ اس طرح سے لا يخفى على من تحقق بمرتبة اليقين الحقي وتمكن عليها بعد تركيه عن اليقين العلمي والعيني وخلص عن مطلق التلوين والتخمين وغاص في لجة بحر الوجود متصفا بأنواع الكشف والشهود واستغرق في الحوض المورود ووصل إلى المقام المحمود أن ما صدر عن أمثال هؤلاء الواصلين من الأعمال والأقوال وعموم المقامات والأحوال إنما هو على مقتضى الاعتدال مائلا عن كلا طرفي الإفراط والتفريط إذ الواصلون إنما هم المتخلقون بأخلاق الله المتصفون بأوصافه المعتدلة وأسمائه الغير المتبدلة والمؤمنون المخلصون لا بد وأن يكون عموم مقاصدهم منتهية إلى الوصول بالوحدة والتحقق بالتخلق بعموم الأوصاف الذاتية الإلهية بل توجه جميع المظاهر إنما هو على هذا المطلب الأعلى والمقصد الأقصى لذلك أخبر سبحانه حبيبه صلى الله عليه وسلم بتوجه عموم مظاهر نحوه ثم نادى المؤمنين بما نادى إرشادا لهم وإصلاحا لحالهم فقال بعد التيمم باسمه العزيز۔ خلاصہ یہی ہے اس سورہ صف کا۔ صف بولتے ہیں بھائی ایک دم ایک لائن میں رہنے، لائن انگلش میں لائن کی۔ سب بولے اچھا فاؤنٹین کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنٹین پین، فاؤنٹین اور بولتے ہیں پانی کی فوارے کو۔ نہیں، ایک تو ہوتا ہے روشنائی قلم جس کو قلم الحبر بولتے ہیں۔ فاؤنٹین پین کس کو بولتے ہیں؟ انک والا روشنائی تو ہوا نا، وہ انک قلم نہیں، وہ شاید وہ جو لیڈ ہوتی ہے نا قلم کے اندر اس کو بولتے ہوں گے فاؤنٹین پین۔ روشنائی قلم تو وہ قلم الحبر اس کی عربی ہے۔ نہیں خلے میں ہندی سے بولے تو اور دماغ کے ایسا لکھنے کو ہاں وہ نہیں۔ ہاں فاؤنٹین پین بولے تو پین کے اندر انک ڈال کے جو لکھتے ہیں اس کو۔ اچھا آٹومیٹک جو رہتا ہے لال پیلا پیلا آتا تھا فاؤنٹین، وہ بھی روشنائی ایسا آتا ہے، سب کھولنے کے بعد میں بلو بلیک سوئمنگ انک ہے اس پہ ڈالتے ہیں پہلے، اب تو ریفل آ رہی۔ سمجھ میں آ گیا۔ پہلے چائنا قلم بڑا مشہور ہوتا ہے نا، اس کے اندر نب رہتی تھی، نیچے اس کے روشنائی، سمجھ میں آ گیا۔ تو اسی مطلب دونوں روشنائی دیں گے فاؤنٹین پہ۔ خیر یہ بال پین ہے۔ ہاں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے لیے اصل عربی الگ الگ آتی ہے۔ قلم الرصاص فاؤنٹین پین کو بولتے ہیں، قلم الحبر روشنائی قلم کو لے کر کے، خطاطی، خطاطی جاذب والا، سمجھ گئے۔ اس کے بعد جاذب۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہاں پر اللہ مطلب کہہ رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاتا ہے، کمالی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ کے اخلاق کیسے آئیں گے آپ کے اندر؟ اللہ ہے، کسی کے کریکٹر کو اپنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے آپ محسوس کریں، اسے آپ دیکھیں، پرکھیں، مانیں، سمجھیں، یعنی اللہ تو احساس سے پاک ہے،
ہر چیز سے آپ ہر چیز سے نہیں، احساس سے پاک ہے. آپ چھو نہیں سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، صحیح. سن نہیں سکتے، تو پھر آپ اس کے اوصاف کیسے لیں گے؟ تو یہی بات بتا. تو مظہر ذات ربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تو چھو سکتے ہیں. ہاں تو ان کے اسوہ حسنہ کو اصل اب وہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک کی زندگی میں نمونہ تلاش ہو تو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کا نمونہ ہے رسول پاک. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو پوری عربی کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ بندے اللہ کے اخلاق میں، اللہ کے رنگ میں، اللہ کے اوصاف میں، اللہ کے اس میں رنگے، اللہ کے اس طرح سے ایک دم وہ جیسے کہ روشنائی کو آپ اگر بلو ہے تو بلو ہی رہتی ہے، اس میں کالا نہیں ڈال سکتے، کالا ہے تو کالی ہی رہتی ہے اس میں. تو جو رنگ چڑھ جاتا ہے ہاں وہی رنگ ایک رنگ ہوتا ہے، اسی کو کہا اس میں اخلاق اللہ میں متصف ہونا، اللہ کے اخلاق میں. لیکن اس میں حل نہیں ہوا، آیت کریمہ سے حل ہوا کہ رسول پاک کی ذات گرامی سراپا خدا پاک کی ذات کی تجلی ہے. لہذا رسول کو تو ہم محسوس کیے ہیں کیونکہ آپ بشر میں تشریف لائے، ان کو تو محسوس کیے، ان کو چکھے، ان کو دیکھے، ان کو تو چھوئے، سب ہوا ہے نہیں. لہذا اللہ کے اخلاق میں رنگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول کے اخلاق میں رنگنا. خیر ایک بات ہو. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر بسم اللہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی. اس کو جو ہے نا ابھی نہیں، گھر جا کے اس کو محسوس کیجیے گا. اللہ کے اخلاق میں تو کیریکٹر اپنانے کے واسطے تو کیریکٹر والا ہونا نا. اور اللہ تو ہم کو دکھتا نہیں، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ تو محسوس سے پاک ہے. وہ پھر کیسے؟ تب ایک در مصطفیٰ بخدا خدا کا نہیں ہے. رسول پاک کی بارگاہ میں آپ گئے، مسئلہ حل ہو گئے. ادھر مت لاؤ، مجھے دیکھ لے، مجھے سن لے، مجھے سونگ لے، سمجھو کہ اللہ کو سن لو، حل ہو گیا. بڑا مسئلہ. سورہ احزاب کی 21 ہاں آیت نمبر 21. خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی تجلی علی ما تجلی بمقتضی العدالہ. اس اللہ کے نام سے جو تجلی کیے ہوا ہے ان تمام پر، جن پر تجلی، بلکہ تمام پر کہتے، جن پر کہیں بولیں گے اللہ کا ساری مخلوق پر تجلی فرمایا ہوا ہے. بمقتضی العدالت، عدل و انصاف کے اعتبار سے، یعنی اسٹیٹس کے حساب سے، جس پر جتنا کرنا ہے اسی کے حساب سے. الرحمن جو رحمان ہے مخلوق پر، علیہم بوضع المیزان الموصل لهم الى طریق الجنان، یعنی اس ترازو کو قائم رکھ کر کے جو ترازو، جو عدل کا ترازو جنت کے راستے کا پتہ دیتا ہے، ایسا وہ رحمان ہے. کتنا ایک دم اہم سب بات ایک دم دے رہے. بسم اللہ کی تفسیر ہوئی رحمان. الرحیم جو مخلوق کو پر رحم کرنے والا ہے، یوصلهم الى فضائل الوجود بعد انخلاعهم عن لوازم الامکان، امکان سے دور کر کے وجود کا راستہ دیتا ہے. باپ رے باپ، عالم امکان سے دور کر کے وجود کا راستہ دیتا ہے، وہ رحیم ہے. وجود جیسا. اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ آپ سے وظیفہ مانگے کبھی کہ ولایت کیسے حاصل کرنا چاہیے، تو آپ کہیں نماز وغیرہ سب کچھ پڑھنے کے بعد رحیم کا وظیفہ کرو، امکان سے دور کر کے اللہ وجوب عطا کر دے گا. وجوب کا مطلب ہے کہ وجوب کی راہوں کی طرف چلے جاؤ گے تو فنا فی اللہ. ایک گزارش ہے، ہاں پھر سے بسم اللہ کی شروع سے ماشاءاللہ وہ امپورٹنٹ بات ہے. بڑے نہیں غوث پاک کی تفسیر لگ رہی ہے. خیر بسم اللہ اس اللہ کے نام سے. کون اللہ؟ الذی تجلی علی ما تجلی بمقتضی العدالہ، یعنی وہ اللہ جو اپنی مخلوق پر اسٹیٹس، عدل، انصاف کے تقاضے کے اعتبار سے اللہ تجلی فرمایا ہوا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں. اگر مطلب یہ کہ ہم کو کہے کہ چارہ کھاؤ اور جانور کو کہے بریانی کھاؤ تو یہ عدل نہیں ہے. حالانکہ کھلانا دونوں مخلوق ہی کو ہے، اللہ نہیں کھائے گا، لیکن عدل یہ ہے کہ نہیں اسٹیٹس دیکھا جائے کہ کون کس کا لیول کیا ہے. جانور کو جانور جیسا دیں گے یہ عدل ہے، ہمیں ہمارا کھانا دیں گے عدل ہے. اس کو اللہ بولتے ہیں. یہاں پہ سورہ صف کی جو بسم اللہ ہے وہاں پر کا اللہ ایسا ہے. اسی لیے بولے نا سورہ رحمان میں کل یوم هو فی شان، ہر دن ایک نئی شان ہے. دیکھ ہر دن ایک نئی شان میں. ابھی اس سے پہلے سورہ ممتحنہ میں بسم اللہ کی دوسری تفسیر تھی کہ جو بندوں کو آزمانے والا اسے اللہ کہتے، اور یہاں کیا کہہ رہا کہ جو بندوں کو عدل و انصاف کی دنیا میں اس کے لیول کے حساب سے عطا کرنے والا اللہ کہتے ہیں. اور رحمان کسے کہتے ہیں؟ جو میزان یعنی عدل کا میزان قائم کر کے اسے جنان یعنی جنت کا راستہ عطا کرتا ہے. جنت چاہیے رحمان کا وظیفہ کیجیے. رحیم جو فضائے امکان سے دور
فضائے وجود کی طرف راستہ بتاتا ہے. یہ رحیم کا معنی اللہ پاک قبول فرمائے. آگے دیکھیے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا میں نے, غوث پاک کی جو توحید ہے بعد میں آنے والے کسی بھی ولی کی جب ایسی توحید نہ ہو سکی تو عالم اور مفتی اور مومن کی تو بات چھوڑو. کیسے؟ ایک جھلک یہاں دیکھیے. سبح للہ ما فی السماوات. سبح, اس کی سبح کی تفسیر میں کر چکا ہوں اس سے پہلے. سبح بولے تو تسبیح, سبحان اللہ, سبحان تسبیح. اس کا کیا ہے مطلب دیکھیے. ای نزہہ بکمال التقدیس والتنزیہ, یعنی اللہ کی پاکی ہے پورے کمال کے ساتھ اور پوری صفائی کے ساتھ. آپ ہم سب منہ سے تو بول دیتے ہیں اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, پاک بول تو رہے ہیں, لیکن کیا ہماری زندگی کی ہر ادا اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے؟ نہیں, منہ سے صرف بول رہے ہیں. صحیح ہے, عوامت دیکھیے مجھے اللہ پاک ہے. اللہ اگر پاک ہے تو تیرے جسم کی ہر ادا کیوں نہیں اس کی پاکی بیان کر رہی؟ ہر ادا, کیونکہ ناخن کو بھی اس نے پیدا کیا, ریشے ریشے کو اس نے پیدا کیا. جب سب کو پیدا کیا تو ہر مخلوق کے ایک ایک حصے میں خالق کی تجلی نظر آنی چاہیے, لیکن نہیں. تو غوث پاک اسی کی طرف اشارہ ہے. کمال تقدیس اور کمال تنزیہ اور کمال پاکی کا نام ہے کہ اللہ پاک کی تمام تر پاکی کے ساتھ بیان کرنے والی ما فی السماوات و ما فی الارض. سماوات بولتے عالم علوت میں رہنے والی, عالم بالا میں رہنے والی مخلوق, اور عالم سفل میں رہنے والی مخلوق کو زمین بولتے ہیں. غوث کہتے ہیں السماوات ای العلویات وما ظہر فی الارض ای السفلیات. علویات میں اور سفلیات میں جتنے بھی رہنے والی مخلوق ہے سب کے سب اللہ کی کمال تقدیس بیان کر رہی ہے. اے اشرف المخلوقات, اے آدم, یہ توجہ دے رہے, اے آدم کی اولاد. نیچے آسمان سے جتنے بھی نیچے رہنے والی مخلوق ہے اس کو سفلیات کی مخلوق بولتے ہیں, اور بلندی پہ رہنے والی مخلوق کو سماوات بولتے ہیں. علویات جس کو بولتے ہیں عربی میں اس کو سماوات علویات کو, اور ارض زمین سفلیات کو. سمجھ رہے ہیں؟ کل بتایا تھا نا کہ یعنی ارض پہ ہم زمین پر رہتے ہیں, ہمارے نیچر میں جھکنا ہے, نیچر میں جھکاؤ. آسمان پہ رہتے تو نیچر میں بلندی ہوتی, لیکن نہیں. اسی لیے جانتے ہیں امام اہل سنت نے ایک شعر کہا ہے, خم ہو گئی پشت فلک کس تانے زمین پر. جب رسول پاک تشریف نہیں لائے تھے تو جغرافیائی طور پر اس طرح تھا آسمان, ایسا کٹورا, جیسے نا کٹورا, ایسا آسمان تھا, چہرہ اس طرف تھا. لیکن جب نبی تشریف لائے اللہ پاک نے ایسا کر دیا, یعنی کٹورا اس طرح کر دیا. کیوں بہت ناز کر رہے تھے, میں بلندی پہ رہتے, وہ چیز یعنی آسمان بہت ناز کر رہا تھا اپنے پر, میں بلند ہوں, میں بلند ہوں. تو زمین نے تانا دیا کہ تو بلند ہے, ہم میں مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. جب یہ سنا تو رسول سے تو زیادہ کوئی بلند ہے ہی نہیں, تو اس نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا, اس نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا. جانتے ہیں سارا سائنس قرآن میں, لوگ تو بعد میں تحقیق کر رہے ہیں نا, لوگ 200 جواب دیے ہیں روح کیسے نکلتی ہے. اب دیکھیں گے سائنس کی دنیا میں, کتابوں کی دنیا میں 200 جواب دیے. جانتے ہیں یہ 200 جواب دینا خود بتا رہا ہے کہ ایک جواب بھی صحیح نہیں ہوگا, تب تو یہ کوانٹٹی ہے صحیح ہے. لیکن اللہ پاک ایک جواب دیا ہے کہ سنو, اللہ یتوفی الانفس حین موتها قل یتوفاکم ملک الموت. روح ملک الموت نکالتے ہیں, بس ایک جواب دیا, اور ایک دم لاجواب ہے, کیونکہ کوئی تحقیق ہی نہیں کر سکا آج تک کہ کیسے نکلتی ہے, کیسے نکلتی ہے. جسم سن پڑ جاتا ہاتھ ہل رہا ہے, ہاتھ سن پڑ جاتا حلق ہل رہا ہے, پاؤں ہاتھ کے دم نکل جاتے, پھر ابھی حلق میں چیخ چکار ہے, نزا کا عالم ہے, کوئی نہیں دیکھ سکا. رب نے حل کر دیا مسئلہ, دیکھ ہی نہیں سکو گے کیونکہ یہ عالم امر کا مسئلہ ہے, روح کا مسئلہ ہے, روح دیکھی نہیں, عالم امر کی چیز ہے, امر کی چیز. صحیح ہے. تو بتانے یہ چاہ رہا تھا سائنس جو ہے زمین میں جب تانا دے گا کیا دیا, کہتے ہیں کہ خم ہو گئی, خم مانے ٹیڑھی ہو گئی, خمیدہ ٹیڑھی ہو گئی, پشت فلک یعنی کس کی, فلک مانے آسمان, پشت مانے پیٹ, پشت فلک آسمان کی پیٹ, پہلے ایسے تھی نا تو یہ پیٹ تھی, اور جب نبی آئے تو خم ہو گئی پشت فلک, ٹیڑھی ہو گئی. ٹیڑھی کا مطلب اس
تنگ ہو گئے. اس تانے زمین پر, زمین نے جب تانا دیا کیا, سن ہم میں مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان, کتنا پیارا شعر ہے, سن ہم میں مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو ایسے ہی غوث پاک غور کیجئے فرماتے ہیں کہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو بڑا مخلوق میں سب سے اعلیٰ سمجھے جانے والوں اور سمجھنے والوں, سنو آسمان کو الغیات کی دنیا, زمین کو سفلیات کی دنیا, اور دیکھ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے, تو کتنی کر رہا ہے؟ تو سب میں اعلیٰ ہے, تو تیری تسبیح تو سب میں اعلیٰ ہونی چاہیے. یہ توجہ دیکھیے غوث پاک کی توحید دیکھیے. نزہہ بکمال التقدیس والتنزیہ, اللہ ہی کی تنزیہ پاکی بیان کرتے ہیں کمال پاکی کے ساتھ اور کمال ستھرائی کے ساتھ. جمیع وہ تمام ظاہرہ فی السماوات جو ظاہر ہیں عالم علو میں, وما ظہر فی الارض اور جو ظاہر ہے عالم سفل میں. اور پھر ایک سوال ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں, کیوں مانے اللہ کو, کیوں پاکی بیان کریں؟ ایک دم خود سوال ہے, خود جواب دیکھیے. سمجھ رہے ہیں کیوں پاکی بیان کریں اللہ کی؟ ایک سوال ہے نا, کیوں آسمان و زمین کی چیز پاکی بیان؟ جواب وَكَيْفَ لَا يَتَوَجَّهُ نَحْوَهُ عُمُومُ الْمَوْجُودَاتِ, ساری موجودات اللہ کی طرف اٹریکٹیو کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب اِذْ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کیونکہ وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. تم محکوم ہو, ہاں تم محکوم ہو, حاکم نہیں, وہ حاکم ہے, تو وہ جب حاکم ہے تو اسی کی تسبیح ہوگی, تیری تسبیح نہیں. تو وہ اپنا خود جواب دے رہا کہ کیوں میری تسبیح کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں غالب ہوں علی مقتضی المقدورات والمرادات, تمام مخلوقات کا میں ہی غالب ہوں, میرے پاس کنٹرولر ہے, میرے پاس ریموٹ ہے ساری مخلوق, اس لیے سب کو میری تسبیح کرنی ہے. اب اسے مجبوری کا نام نہیں, حقیقت کا نام. مجبوری نہیں, حقیقت ہے. اگر کوئی بیٹا کہے باپ کو ماننا مجبوری ہے تو ناخلف بیٹا ہے. پیدا ہی ہوا ہے باپ کی وجہ سے, تو مجبوری کیسے ہوئی؟ مجبوری کیسے ہوئی؟ بے ادبی ہے, ناخلفی ہے. تو خالق رب العالمین کہہ رہا میں غالب ہوں, حکمت والا ہوں, تو اب تیرے سوا اس کے کچھ نہیں ہے کہ تو میری ہی تعریف کر, میری ہی حکمت کا ترانہ گا, میری ہی عزت کا ترانہ گا, مجھے ہی پاک کو. الحکیم المتقن فی جمیع التدبیرات والتقدیرات. یہ تو ہو گئی, یہ بیچ میں یہ ایک آیت, ایک اور آیت یہ سن لیجیے, بڑی اچھی آیت ہے یہ آنے والی جو آیت آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ یہاں تک جو ہے یعنی آیت نمبر 4 تک کی تفسیر بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حوالے سے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا مسلمانوں کی جماعت نے. تفسیر بتا رہا ہوں, غوث پاک کی بات سنیے. ثم لما عاهد المسلمون مع الله عند رسول الله, معاہدہ کیا مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا رسول پاک کو شیورٹی بنا کر, عند رسول اللہ بارگاہ رسالت میں. وقالوا, اور یہ کہا لو علمنا احب الاعمال الى الله لبذلنا فيه اموالنا وانفسنا, کہ اگر کاش ہم سب کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بیسٹ عمل, سب سے محبوب عمل کیا ہے, اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہم اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کو خرچ کر دیں. صحابہ کہہ, مسلمانوں کی جماعت ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے. تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. یہ آگے بھی پڑھ رہا ہوں الآیہ پوری وہاں تک. فَوَلَّوْا يَوْمَ أُحُدٍ مُنْهَزِمِينَ, وعدہ تو کر لیا, آیت میں اتار دیا کہ اللہ پاک پسند کرتا ہے ایسے تصور رکھنے والے کو. لیکن جب احد کا, آپ سنیں احد کا منظر قائم ہوا تو 1000 صحابہ کرام کی جماعت تھی, لیکن مدینہ سے جب نکلے تھے تو کچھ معاہدہ وغیرہ ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ نے کہا تھا کہ نہیں مدینہ ہی میں رہ کر کے کریں, تو صحابہ نے کہا تھا نہیں نہیں احد میدان میں جا کر کے کرنا چاہیے, مدینہ میں نہیں رہیں گے. تو یہ بوڑھے تھے, ایجڈ تھے, انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو کر کے میری بات نہیں مانی گئی, ایسا ویسا جو پلان بنانے لگے. چنانچہ ایسا ہوا کہ عین لڑائی کے وقت جو ہے 300 کو لے کر کے نکل گئے, تب بچے 700. اسی کی طرف اللہ پاک, تم نے وعدہ کیا تھا رسول کی بارگاہ میں, تم نے وعدہ کیا تھا, ہم تو وعدہ کو پورا سمجھیے, تم نے اللہ سے وعدہ رسول اللہ کو ضامن بنا کر کیا تھا,
تو وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو، لیکن نہیں کیا تو اللہ پاک فرما یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم پورا نہیں کرتے؟ صاف ہے کیوں کہتے؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں ہم لڑیں گے، بس فرق یہ تھا کہ کوئی مدینہ میں کہا، کوئی جا کر میدان میں کہا، لیکن لڑنے کے لیے تو سب نے کہا، تو لڑائی کرنا نا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے، دیکھیے ارشاد فرما کبر مقتا عند اللہ تقولوا ما لا تفعلون، یہ بہت بڑا گناہ اور جرم کا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے کیا کہتے ہیں، عظم جریمۃ و ذنبا، جرم کے اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے، ذنب گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی وہ متقن اور غیور، اللہ منتقم اور غیور کے نزدیک، کیا ان تقولوا، یعنی تم اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کرو، ما لا تفعلون، اور وعدہ کہ جب پورا ہونے کا وقت آئے تو پورا نہ کرو، بھاگ جاؤ۔ ارے باپ، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ، ایک تو تم کو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور وعدہ کیے تو اس کی وفا کرو، بھاگنا ہی نہیں چاہیے، اور بھاگنے کا من تھا تو وعدہ ہی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا گناہ، لیکن تم بھاگ گئے 1000، اور وہاں کتنے تھے؟ ہزاروں تو تھے، بہرحال 1000 صاحب آیا ہے، اور ان میں بھی 300 نکل گئے تو 7 سو رہے، صحیح ہے؟ تو ایسے ہی کوانٹٹی کم ہوگی، تو تم جو بھاگے ہو، اللہ پاک کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دیکھیے کیوں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں دین کی بلندی کے لیے اپنے، اور کلمہ توحید کی رواج کے لیے، کلمہ توحید کی اعلاء کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، ایسے نکلے ہوئے کو پسند کرتا ہے۔ اور نکلتے کیسے؟ 1000 نکلے تھے نا، سب کا شانہ بشانہ رہتے، کتنا اچھا ہوتا، لیکن تم 300 نکل گئے، اس کو نہیں پسند کرتا، اور جو 700 شانہ بشانہ ہیں تو اللہ پاک ان کے دیکھیں کھڑے ہونے، ان کے صف رہنے، ایک تم ساتھ رہنے کو کیسے کہہ رہا کہ صفن، جو ساتھ رہتے ہیں، اے مصطفین مظاہرین متعاونین، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے کا ہیلپ کرتے ہوئے رہتے ہیں، وہ سبوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس طرح کیا کہنا ہے، دیکھیے کانہم بنیان مرصوص، جیسے شیشے میں پلائی ہوئی دیوار رہتی، جیسے شیشے میں پلائی ہوئی دیوار، شیشہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ وہ پگال کے دام تھے، پگال کے دام، واہ واہ، شیش بولتے ہیں، ہاں شیش محل بھی بولتے ہیں، شیشے میں پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یعنی جس میں کوئی کھروچ نہیں، کوئی پھٹن نہیں، جس میں کوئی اٹپٹانگ نہیں۔ اس طرح صحابہ کرام کے ایک دوسرے کے تعاون اور مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے، کوئی سیاہ و سفید نہیں دینا، اس کی اللہ پاک تعریف کر رہا کہ ایسا جو کھڑے رہے، اگرچہ ہزاروں مقابل میں ہیں لیکن ہم ان کو پسند کر رہے ہیں، ہزاروں کو پسند نہیں کر رہے، اور جو بھاگ گئے وہ وقت وفا بھاگے ہیں، پورا کرنے کا وقت آیا تو بھاگ گئے ہیں، وعدہ کیوں کیا تھا؟ اس سے ایک بات سب سے امپورٹنٹ سمجھ میں آئی آج کہ اللہ پاک سے جو بھی بندہ وعدہ کیا یا کسی سے بھی وعدہ کو وفا کرنا چاہیے یا وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور چونکہ ربوبیت، توحید، ایمان یہ سب کا ہم وعدہ کر چکے ہیں، لہذا ہم اس سے پھر نہیں سکتے، اور پھریں گے تو کبر مقتا عند اللہ، اللہ پاک کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ، جرم عظیم ہے۔ ایک دوسری بات، جس وعدہ پر نبی جیسے گواہ بن جائیں، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، آپ اس کو یہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ منافقوں کی 3 علامت بتائی گئی۔ منافقوں کا مطلب جن کے لیے اللہ پاک نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی، ان کے بارے میں اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 علامتیں، اذا وعد کذب یا اخلف، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن اخان، اور جب امانت رکھو گے تو امانت میں خیانت کرے، واذا حدث یا حدث کذب، اور جب بات کریں گے تو اس میں جھوٹ بولیں گے۔ اس میں 2 بات چھوڑیے، ایک بات ہے کہ منافقین کی علامت ہے وعدہ خلافی۔ یہ پورا سورہ صف کا جو پہلا 3-4 آیت کریمہ ہوئی، اس میں خاص یہی ہے کہ مومن بنام مسلمان جو تھے، 300 کی جو جماعت تھی، احد کے موقع سے پہلے تو بول رہے تھے کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کو کون پسند ہے، تو اللہ پاک نے جب کہا کہ پسند وہ ہے جو دین کی بلندی کے لیے اللہ کے راہ میں لڑے، جب یہ اعلان کر دیا تو اب تو جانا چاہیے نا، لیکن جب جانے کی باری آئی تو عین وقت پر، لڑنے کے وقت پر بھاگ گئے۔ تو پہلے
پہلے کیوں بولے تم کہ لو علمنا ان احب الاعمال، کہ بہترین اعمال کیا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا لبذلنا فیہ اموالنا وانفسنا، تو ہم اپنے مال کو اپنے نفس کو خرچ کریں گے. کیوں کہا؟ اور جب کہا تو اللہ نے جب اتار دیا کہ یہ عمل ہمیں پسند ہے، اور جب پسند ہے تو پھر وفا کیوں نہیں کیا؟ تینوں طرح سے تم ہی پریکٹیکلی طور پر پھنس چکے ہو. تو ایک تو یہ کہ سماجی سطح پر پہلے تو یہ کہ اللہ پاک سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس وعدہ پر ہم سب کو کھرا رکھے، ایک بات. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، مخلوق سے بھی جو وعدہ کرنا اس کو بھی وفا کرنا. یا تو وعدہ ہی نہیں کرنا، یہ وعدہ ہی نہیں کرنا. اللہ پاک وعدہ خلافی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، وعدہ انصاف کے خلاف، اور اللہ پاک نے کہا ہم انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے، اور ہم وہ منافق نہیں، ہم مومن ہیں. لہذا ہمارے ایمان کی شان یہ ہے کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو آج کی اس خصوصی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور آنے والی چند آیتوں کی سورہ صف کی تفسیر کو قبول فرمائے. ان کے فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آئینہ تفسیر جلالی میں جو باتیں کہی گئی ہیں مولا لائق قبول ہو، اپنی شان کریمی کے مطابق سلطان الاولیاء کے وسیلے سے قبول فرما. جو غلطیاں خامیاں کسی بھی زاویے سے باتوں ہوئی تو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا